دیکھو یار یہ دعا سلام کر لو. صدر ایک سوال ہے. اس کا سوال ہے سعودی عرب سے ربیہ کا احساس. ربیہ کا. جی ربیہ فرمائیے. ٹھیک ہے. مرشد پاک کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جب ہمیں خواب آتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے؟ نہیں یہ ابھی تو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ سارا جو کھیل ہے نا ربیہ، یہ سارا کھیل جو ہے یہ ہے تمہارا نفس پاکیزگی کے کسی درجے میں آ جائے، اور پاکیزگی کا نفس کی پاکیزگی کا تزکیے کا جو پہلا درجہ ہے نا، جہاں سے شروع ہوتی ہے پاکیزگی جی، وہ ہے نفس ملہمہ. پہلا بدترین، بدکار، بے حیا اور بے شرم، برا جو قرآن فرماتا ہے وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ کے بعد ہے نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے تمہیں، لعنت ملامت جیسے یہاں سے میں کرتا ہوں. وہ نفس لوامہ جو تمہاری برائیوں پہ، تمہاری غلطیوں پہ، تمہارے گناہوں پہ، تمہاری بدعمالیوں پہ جب تمہارے اندر سے تمہارے لیے ملامت آتی ہے، وہ ملامت پیدا کرنے والا نفس لوامہ ہوتا ہے جب تمہارے اندر، تاکہ تم رب سے بھی آ جاؤ، تمہاری تصحیح ہو جائے، تمہاری اصلاح ہو جائے. یہ ہو گیا نفس لوامہ. اس کے بعد ہے نفس الہامہ یا نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں. یہ نفس لوامہ کے بعد جب یہاں تک آیا، اس درجے تک آیا، تو پاکیزگی کی، پاک ہونے کی، تزکیہ ہونے کی ابتدا ہوئی جی، ابتدا ہوئی. پھر جب یہ خاصا، پورا نہیں لیکن کافی، جب یہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اب جو خواب آئے گا اس میں استدراج نہیں ہوگا، کوئی شیطانی یا نفسانی دھوکہ نہیں ہوگا. یہ تو ہوئی ایک بات ربیہ. دوسری بات یہ کہ دیکھنا ہے کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا. کیونکہ اگر شیطان کی طرف سے، نفس امارہ کی طرف سے، نفس لوامہ کی طرف سے ایسا کچھ ہے، کوئی اور چیز تمہارے گھر میں آس پاس کوئی جن ہے، کوئی ناپاک جن ہے، ناری، غیر مسلم، اس کی طرف سے ایسا کچھ ہوا ہے، تو دیکھنا یہ کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا. کیا تم نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا کہ تم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو؟ تم نے اپنے آپ کو حرم میں موجود پایا خواب میں، یا تم نے عقل اسلام کی جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو بیٹھا دیکھا، یا اپنے مرشد کو دیکھا، یا کلندر پاک کے دربار میں حضور غوث پاک کی، ہمارا کائنات علی پاک، یا مولا حسین، مولا غازی عباس کی، ایسا کچھ دیکھا تو یہ پاک ہے. نفس امارہ، لوامہ اور شیطان کبھی بھی تمہیں ایسے خواب نہیں دکھائیں گے. ایسے خواب کبھی بھی نہیں دکھائیں گے. وہ ہمیشہ تمہیں تمہارے کسی گھر میں دکھا دیں گے، تمہارے رشتے داروں میں دکھا دیں گے، تم کسی مارکیٹ میں ہو، تم کسی شہر میں ہو، تم ایسا کچھ دکھائیں گے. کسی پاک بارگاہ میں، مسجد میں، کسی دربار میں شیطان کبھی نہیں دکھائے گا ایسا خواب. یہ سمجھ لو. اور اس کے علاوہ ربیہ ایک بات یہ بھی ہے کنیز اہل بیت. کیا بات ہے ماشاءاللہ ربیہ کی، یہ دیکھی ہے ربیہ. ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم یہاں ہیں، کبھی ایسا ہو ربیہ، یہ نہیں ہے، میں نے ویسے تو سب کو ہی پتہ چل گیا، سارے ذاکرین، سارے ذاکرات، سرکار کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو یہ پھر پاک محفلوں میں جاتا ہے. سرکار کا بھی یہی فرمان ہے. کبھی ایسا ہو کہ الجھن ہو کوئی رابعہ، سعودیہ میں بیٹھی ہو تم، تو پھر ہمیں بتا دینا، ہمیں میسج کر دینا، ہم ذرا اسے چیک کر کے بتا دیں کہ تمہیں کہ کیا دیکھا تم نے، کہاں پر. جیسے بھی سرف نے دیکھا، اس نے وہ دونوں بچے بھی دیکھ لیے، اس نے بیچ میں انہیں بھی دیکھ لیا، اس نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کہ شاہ صاحب آپ عقل اسلام سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے عقل اسلام بھی نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے عقل اسلام کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے پتا چل رہا ہے کہ میرے بارے میں آپ سامنے عقل اسلام تشریف فرما ہیں، اور آپ مجھے عقل اسلام کو میرے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، میری کوئی بات ہو رہی ہے.
چہرے پہ وہی نور ہے سامنے. دونوں خوابوں میں یہ دیکھا اس نے. نظر نہیں آ رہا ہے، آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے پتا چل رہا ہے کہ عقل اسلام کے ساتھ موجود ہے اس کو. تو اس نے جب مجھے یہ بتایا تو پھر اسے میں نے سمجھا دیا کہ عقل اسلام کا حکم تھا کہ ایک مٹھی بند کرو، یہ تمہاری دنیا میں کامیابی تھی. پھر عقل اسلام نے کہ دوسری مٹھی بھی بند کرو، دوسری مٹھی بند کی، یہ تمہاری آخرت میں کامیابی ہے. دونوں مٹھیاں بند. اور میں نے تم سے یہ کہا پھر خواب میں کہ کھولنا باقی نہیں، لیکن جب تم باہر گئی تو وہاں تک کا تھا نا، باہر گئی وہاں نمک تبرکن نمک بڑھتا تھا، نمک تو کھولنی پڑی. خیر کوئی نہیں، خیر ہے کوئی نہیں. اللہ آپ سب سے راضی ہو. رضی اللہ خوش رکھے تمہیں بھی اور اپنے ہسبینڈ کو، اپنے میاں کو سلام دو ہمارا. اللہ پاک انہیں بھی بہت خوش رکھے، دنیا آخرت میں انہیں بھی اور تمہارے بچوں کے لیے بھی اللہ پاک کامیابیاں تمہارا مقدر بنا دے. اللہ پاک بہت